دیکھیں کہ اجتماعی قوتیں امت مسلمہ کو مختلف طریقوں سے تقسیم کرنے اور لڑانے کے درپے ہیں. کبھی مذہبی فرقواریت کی نام پہ شیعہ اور سنی کو لڑا کر کے، دیوبندی اور بریلی کو لڑا کر کے، اہل حدیث اور مقلد کو لڑا کر کے، حیاتی اور مماتی کو لڑا کر کے. اور ایک زمانہ تو انگریزوں کا ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ تمباکو جس زمین میں کاشت کی جائے پھر اس کی کتنی کھدائی ہوگی کہ اس کے اگائے ہوئے گندوں کو کھایا جا سکے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یا پھر یہ کہ اشارہ جس نے کیا تو پھر اس کی انگلی کاٹی جائے گی. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ہمیشہ کے لیے اجتماعی قوتوں نے امت کے درمیان اس قسم کے مسائل کو ڈالا ہے کہ جن مسائل کے لیے طرفین کو دلائل مل سکے، کیونکہ ان کا مقصد مسئلے کی تحقیق نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ امت کو بے عملی کے گڑھے میں دھکیلنا تھا تاکہ وہ بحثوں میں لگے رہیں، نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہو، دلائل طرفین کو مہیا ہو جائے، جھگڑا ہی جھگڑا ہو، فیصلے کی کوئی نوبت ہی سرے سے نہ آئے. غالباً مسعودی کی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تاتار بغداد پہ حملہ کرنے والے تھے تو بادشاہ کے پاس انہوں نے ایک خط بھیجا تھا اور اس کو لکھا تھا کہ سورج نکلتے ہی صبح ہم بغداد میں داخل ہوں گے، لہذا آپ حکومت ہمارے حوالے کریں. بادشاہ سلامت کے پاس جب خط پہنچا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا رنگ نے تبدیل ہی ہونا تھا. دربار حضرات جو تشریف فرما تھے، کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی طبیعت بڑی خراب ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اور جب بتا دیا گیا تو کہنے لگے کہ بصرہ میں ناچنے والی عورتوں کی ایک جماعت ہے اور وہ بہت ہی اچھی گاتی ہے اور بہت ہی اچھی ناچتی ہے، لہذا ایک قاصد بھیج دیں کہ وہ جماعت آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کی دل کو بہلا دے. ایک طرف سے دشمن کا لشکر حملہ آور ہوتا ہے، دوسرے طرف سے دل بہلانے کے لیے ناچنے اور گانے والوں کو بلایا جاتا ہے. اب ایک صاحب درد جو یہاں موجود تھا، اس نے اس خط کو لے کر کے بغداد کے جامع مسجد میں جو علماء کا مجمع تھا ان کے پاس لے گئے اور ان کو دکھایا کہ صبح و سویرے سورج نکلتے ہی تاتار کی لشکر بغداد پہ حملہ آور ہوگی، اور درباریوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا ہے گویوں کے بلانے کا. خدا را آپ علماء ہیں اور قوم کی ذمہ داری آپ کے گلے پڑتی ہے، اس کے لیے آپ ہی کچھ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم ایک انتہائی اہم مسئلے میں مصروف ہیں، مناظرہ ہے، ہمارا آپس کے درمیان بحث ہے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس گائے کے جس حصے سے مردے کو مارا تھا کیا وہ گائے کی دم تھی یا گائے کی گوشت تھی یا گائے کا اور حصہ تھا. لہذا ہم ایک اہم مسئلے میں مصروف ہیں، یہ حکومت جانے اور اس کا کام تھا. صبح سورج نکلتے ہی گویوں کا ٹولہ بغداد کے ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، تاتار کی لشکر بغداد کے دوسرے دروازے سے داخل ہوتا ہے. نہ حکومت رہی، نہ مدرسے اور کتب خانے محفوظ رہے. ان جگہوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے. اور پھر آپ کو تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوگا کہ دجلہ کئی مہینوں تک سیاہی سے کالا بہتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور اٹھایا کہ وہ قرآن کریم
پھر دوسرے میں جب داخل ہوئے اٹھایا تو قرآن کریم. 7 کمروں میں جب وہ داخل ہوا تو 7 کے 7 کمرے قرآن کریم ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ تو بس قرآن ہی قرآن ہے، کوئی اور علم تو ہے نہیں. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے تو اور فنون اور علوم کی کتابیں بھی ان کے سامنے آتی. یہ تو 7 کمرے صرف تفسیر سے بھرے ہوئے تھے، باقی جو دوسرے حصے تھے لائبریری کی وہ تو اور فنون کے تھے. اور وہ تمام کے تمام اس قیمتی سرمایے کو تاتار نے ضائع کیا. نہ علماء نے اپنے لایانی مباحث سے یہ موقع ملا کہ دشمن کا کوئی سدباب کرے، اور نہ حکومت کو اپنی عیاشوں سے یہ موقع ملا کہ وہ دشمن کا راستہ. تو مذہبی فرقواریت پہ بھی امت کو لڑایا گیا، اور امت کی اپنی تمام صلاحیتوں کو اندرونی جگہوں کی جانب متوجہ کر کے دشمن نے مزے اڑائے. کبھی قومیت کی بنیاد پہ، کبھی علاقائیت کی بنیاد پہ. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے ایک محترم ساتھی نے یہاں فرمایا کہ ہمارا سب سے دشمن اس پاکستان میں امریکہ ہے. امریکہ دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روس اس کے ساتھ دشمن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں دنیا جہان کا کفر ایک ہی وحدت ہے. اسی وجہ سے تو نکسن نے روس کو کہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ہمارا اصل دشمن وہ نہضت ہے جو اسلامی دین اور مذہب کی بنیاد پہ دنیا میں سر اٹھا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ باہم متحد ہو کر کے اس نہضت کو دبائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جزائر بالٹیک میں لیتھونیا اور اس جیسی دوسری جمہوریتیں اگر آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، آزادی کے لیے تحریک چلاتے ہیں، تو گورباچوف خود جا کر کے ان کو کہتا ہے کہ روس کے آئین میں جمہوریتوں کو آزادی حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے، البتہ تفصیلات مبہم ہیں. کوئی فوج کشی وہاں پہ نہیں ہوتی، کوئی خونریزی وہاں پہ نہیں ہوتی. لیکن جب آذربائیجان میں مسلمان اپنی آزادی کے لیے تحریک چلاتے ہیں تو پھر عیسائی بھی ان پہ گولی چلاتے ہیں اور روس کی فوجیں بھی وہاں پہ داخل ہوتی. وہ اس لیے، اور پھر امریکہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے جو آذربائیجان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ مذہب اگر اثر نو زندہ ہوتا ہے تو پھر یہ صرف اسلامی مذہب پہ ٹکتا نہیں ہے، بلکہ یہودی مذہب بھی سر ابھارے گا، عیسائی مذہب بھی سر اٹھائے گا، ہندو مذہب بھی سر اٹھائے گا. اور آج کی دنیا میں نہ ہندو کو صحیح معنوں میں ہندو بننا پسند ہے، اور نہ عیسائی کو اپنی عیسائی مذہب کے مطابق زندگی گزارنا پسند ہے، اور نہ ہی یہودی کو یہودی بننا پسند ہے. مسلمان تو کچھ ہے. لہذا وہ اپنی آزاد منش زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا میں پھر مذہبوں کو لڑانے کی سازش کریں گے، تاکہ یہودیت، عیسائیت، مسلمان، ہندو، یہ پوری دنیا مذہب کی بنیاد پہ آپس میں لڑے اور ہم اپنی آزاد منش کی زندگی کے لیے آزاد اور کھلی فضا میں زندگی گزاریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان فرقوں کو، مسلمان مذہبی فرقوں کو متحد ہونے کے سوا آزادی کے حصول کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. مسئلے کے روح سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم سنی ہیں
یہاں پہ شیعہ ہے، ہم دیوبندی ہیں، یہاں پہ بریلی ہیں، ہم مقلد ہیں، یہاں پہ غیر مقلد بھی. اب جب تک ہمارے پاس حکومت نہ ہو تو ہم دعوت کے مقام پہ، اور دعوت جو ہے ہمیشہ کے لیے دلیل اور حجت کی بنیاد پہ چلائی جاتی ہے. یہ ڈنڈا اٹھا کر کے کسی کے سر پہ مارا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری. حکومت ہمارے ساتھ نہ ہونے کی صورت میں باہمی لڑائیاں جو ہے یہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنی. اور وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ دو اندھے پورے دن بھیک مانگ کر کے جو کچھ جمع کیا تھا تو زوال کے بعد جب آپس